بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ ہمارا دروس علم میراث میں 8واں سبق ہے، 8واں درس ہے۔ ہم نے ورثہ کے حالات میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس 3 قسم کے ورثہ ہیں، ایک ذوی الفروض، دوسرا عصبات اور تیسرا ذوی الارحام۔ ذوی الفروض ہمارے پاس کل 12 ہیں۔ ترتیبی تعلیمی ہم نے یہ پڑھی تھی، اب جد صحیح، اخ خیفی، اخت خیفی، زوج زوجہ، بنت الابن، اخت عینی، اخت علی، جد صحیحہ۔ پھر ان کے حالات ہم نے ذکر کیے تھے، 8واں ان میں سے بنت الابن ہے۔ بنت الابن کے حالات تقریباً 4 حالتیں ہیں اور 5 صورتیں ہیں۔ یہ بات ذہن میں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر بنت الابن کے حالات یاد ہو جائیں، یہ حالات یاد ہو جائیں تو پھر اخت عینی اور اخت علی کے حالات بھی آٹومیٹک یاد ہو جائیں گے، اس لیے کہ اخت عینی کے حالات میں سدس کے علاوہ بس اسی ترتیب سے حجب عصبہ قائم مقام بنت ہے، اور اخت عینی اخت علی کے حالات اسی طرح ہیں، سدس حجب عصبہ قائم مقام بنت۔ اگر یہ حالات یاد ہو جائیں تو وہاں پر بھی حالات یاد ہو گئے ہوں گے۔ البتہ صورتوں میں صرف اختلاف پایا جاتا ہے، لہٰذا صورتیں ہم اپنی ترتیب سے یاد کریں گے۔ تو بنت الابن کی 4 حالتیں ہیں اور 5 صورتیں ہیں۔ بنت الابن پوتی کے حالات کو کہتے ہیں، بیٹے سے جو اولاد ہو مؤنث تو اس کو پوتی کہتے ہیں۔ 4 حالتیں ہیں، سدس، حجب عصبہ قائم مقام بنت۔ 5 صورتیں ہیں، دیکھا جائے گا کہ میت کی صلبی اولاد ہے یا نہیں۔ اولاد سے یہاں صلبی اولاد مراد ہے، اگر آپ نے لکھنا ہے تو یہاں پر صلبی لکھ لیں تاکہ پھر کوئی اشکال ذہن میں نہ ہو۔ اور صلبی اولاد کس کو کہتے ہیں؟ تو صلبی اولاد ہر اس اولاد کو کہتے ہیں جو بلا واسطہ میت کی طرف منسوب ہو۔ صلبی اولاد سے بیٹا بیٹی یہی مراد ہے، اس میں پوتا پوتی نہیں آتے۔ ہم نے کہا تھا کہ بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر جو میت کی طرف منسوب ہو اس کو بھی اولاد کہتے ہیں، لیکن یہاں پر بنت الابن کی حالات میں جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ میت کی اولاد، تو یہاں پر ہے میت کی صلبی اولاد، یہاں پر کاتب سے سہون یہ صلبی رہ گیا ہے۔ تو دیکھیں گے کہ میت کی صلبی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر میت کی صلبی اولاد نہیں، بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، تو بنت الابن بنت کے قائم مقام ہوگی۔ اور بنت کی جو 3 حالتیں ہم نے پڑھی تھی، عصبہ، نصف، ثلثان، تو وہی 3 حالتیں یہاں پر بھی ہوں گی۔ یعنی پہلی حالت بنت الابن پوتی، بنت الابن یعنی پوتی کے ساتھ ابن الابن پوتا موجود ہو تو عصبہ ہوگی، اگر موجود نہ ہو تو پھر دیکھا جائے گا، ایک ہو تو نصف لے گی، ایک سے زیادہ ہو تو ثلثان میں برابر کی شریک ہوں گی۔ اور اگر اولاد ہے بنت الابن کے حالات میں، دیکھا جائے گا کہ میت کی صلبی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر صلبی اولاد نہیں تو پھر بنت الابن قائم مقام بنت کے ہو جائے گی۔ اور اگر صلبی اولاد ہے یعنی بیٹا بیٹی موجود ہے تو پھر دیکھیں گے صرف مذکر ہوگی یا مذکر اور مؤنث دونوں ہوں گی یا صرف مؤنث ہوگی۔ اگر مذکر ہو دوسری اور تیسری صورت میں، مذکر ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں ہوں تو دوسری اور تیسری صورت میں بنت الابن محجوب ہوگی۔ چوتھی صورت میں اگر اولاد صرف مؤنث ہو، صلبی اولاد صرف مؤنث ہو، یعنی میت کے اولاد میں بنت الابن ہو اور اس کے ساتھ بنت بھی موجود ہو، تو پھر دیکھیں گے چوتھی صورت میں اولاد مؤنث 1 ہوگی یا زیادہ۔ پھر دیکھیں گے کہ بنت 1 ہے یا زیادہ ہے۔ اگر بنت 1 ہے تو بنت الابن کو سدس ملے گا، تکملۃً للثلثین۔ تکملۃً للثلثین کا مطلب یہ ہے کہ بنات کا حصہ یہ ثلثان سے زیادہ نہیں ہوگا۔ لا یزاد حق البنات علی الثلثین، یہ قاعدہ ہے کہ بنات کا حق یہ ثلثان سے بطریق فرضیت جو ان کا حصہ مقدر ہے تو ثلثان سے وہ زیادہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بنت کو نصف ملے گا تو بنت الابن کو سدس ملے گا، تو نصف اور سدس کو ملایا جائے تو پھر یہ 2 ثلث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر 6 کل عدد ہے تو 6 میں ثلث وہ 2 ہیں اور ثلثان وہ 4 ہیں، اور اگر 6 کو نصف میں تقسیم کیا جائے تو نصف 3 ہے اور سدس 1 ہے، تو 3 اور 1 4 بنتے ہیں، تو یہ 2 ثلث بن رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر ہم نے کہا کہ تکملۃً للثلثین۔ اس کو میں مثال کے طور پر یہاں پر آپ کے لیے ذکر کرتا ہوں۔
تو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ نصف اور سدس کو ملا کر ثلثان کیسے بنتے ہیں، یہ دیکھیں جی، ہمارے پاس یہاں پر 6 کا عدد ہے، 6 کا عدد ہے۔ اب 6 میں ثلث یعنی تہائی وہ 2 ہے، اور 2 تہائی کو ملایا جائے یعنی 1 تہائی اور 1 تہائی، 2 کو جمع کیا جائے تو یہ 4 ثلثان 4 بنتے ہیں۔ اب وہی عدد ہم یہاں پر نصف، ہم نے وہاں پر پڑھا کہ نصف یہ بنت کو ملے گا، تو 3 وہ ہو گئے، 1 سدس، تو 4 ثلثان کا عدد ہمارے پاس 4 تھا اور 4 وہ پورے ہو گئے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اگر مؤنث اولاد 1 ہے تو بنت الابن کو سدس ملے گا تکملۃً للثلثین، لیکن شرط یہ ہے الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن متحازی یعنی ابن الابن آ جائیں تو یہ عصبہ بن جائے گی۔ بنت الابن کے ساتھ اگر متحازی ان کے درجے کے برابر ابن الابن آ جائیں تو پھر یہ دونوں عصبہ بن جائے گی، اور اگر مؤنث اولاد زیادہ ہو تو بنت الابن محجوب ہوگی، اس لیے کہ مؤنث اولاد اگر زیادہ ہیں تو پھر 2 بنات ہیں، تو 2 بنات ہو جائیں تو پھر ان کو ثلثان ملے گا، تو پھر ان کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ ہم نے کہا کہ لا یزاد حق البنات علی الثلثین، بنات کا حق وہ ثلثان سے زیادہ نہیں ہوگا، اور بنات میں بنت الابن بھی داخل ہے، تو پھر یہ محجوب ہوگی۔ الا یہ کہ شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ابن متحازی یہ ذال ہے، متحازی یعنی ابن الابن یا اسفل یعنی ابن الابن آ جائے تو عصبہ بن جائے گی۔ اس میں اگر اس کے ساتھ متحازی ابن آ جائے یعنی ابن الابن، یا اس سے اسفل آ جائے اولاد میں سے جو ہو ابن الابن، تو بھی یہ ان کی وجہ سے عصبہ بن جائے گی۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں یاد رکھی جائے، اگر بنات الابن زیادہ ہوں، مثال کے طور پر بنات الابن زیادہ ہیں، تو پھر اور اس میں ایسا ہے کہ ایک درجے میں ہے، دوسرے درجے میں ہے، تیسرے درجے میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بنت الابن ہے اور ایک بنت ابن الابن ہے، اور تیسرا بنت ابن الابن ہے، مطلب یہ کہ ایک میں 1 واسطہ ہے، دوسرے میں 2 واسطے ہیں، اور تیسرے میں تیسرا واسطہ ہے۔ تو یہاں پر بعضہن اسفل من بعض، یہ کاتب کی سہوا ہے، بعضہن اسفل من بعض یعنی بعض بنت الابن بعض سے نیچے ہیں، تو جب بھی عالیہ نہ ہوگی سفلہ اس کے قائم مقام ہو جائے گی، اگر پہلی والا نہ ہو تو پھر دوسرا اس کے قائم مقام ہو جائے گی۔ اس کی تمرین انشاءاللہ ہم مشق میں کریں گے، لہٰذا ہم نقشہ ذکر کرتے ہیں تاکہ یہی احوال نقشے میں یکجا طور پر آسانی کے ساتھ ہمیں مل جائیں اور آسانی سے وہ ذہن میں آ جائیں۔ نیچے یہ نقشہ تسہیل کے لیے ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ بنت الابن کی 4 حالتیں ہیں، قائم مقام بنت، حجب اور سدس، یہ وہاں پر ہم نے ذکر کیا ہے۔ تو سدس، حجب، عصبہ، قائم مقام بنت، یہی 4 احوال ہیں۔ اب یہ صورتیں ہم نے یہ 1 2 3 4 5 کا جو ہم نے لکھا ہے، یہ وہی صورتیں ہیں جو وہاں پر ہم نے درس میں پڑھی تھی۔ یہ دیکھیں جی، 1 2 3 4 اور 5، یہ وہی صورتیں ہیں اور ان کے احکام جو ہم نے پڑھے تھے۔ تو یہاں پر تسہیل کے لیے وہ ہم نے ذکر کیا ہے، دیکھا جائے گا کہ میت کی اولاد نہ ہو، اولاد سے مراد سلبی اولاد، یہاں پر میت کی سلبی اولاد نہ ہو تو قائم مقام بنت، پھر وہی بنت کی 3 صورتیں یہاں پر جاری ہوں گی، اور اگر اولاد ہے، سلبی اولاد ہے، تو پھر دیکھا جائے گا مذکر ہے یا مذکر مؤنث دونوں ہے تو محجوب، بنت الابن محجوب ہوگی۔ اگر مؤنث ہے تو دیکھا جائے گا 1 ہے، مؤنث اولاد 1 ہے یعنی بنت 1 ہے تو سدس ملے گا، الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن متحازی آ جائے تو عصبہ ہوگی، زیادہ ہو تو محجوب ہوگی، الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن متحازی یا اسفل آ جائے تو عصبہ بن جائے گی۔ یہ وہی حالتیں ہیں جو ہم نے اوپر ذکر کی ہیں، لیکن تسہیل کے لیے ہم نے اس نقشے میں ذکر کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پر بہت بڑی تفصیل لگ رہی تھی، نقشے سے بہت آسان ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم نے یہاں پر مشق میں مثالیں ذکر کی ہیں۔ میں آسانی کے لیے چند امثلہ حل کیے ہوئے آپ کو پیش کر رہا ہوں تاکہ آسانی ہو اور کوئی مسئلہ آپ کو پیش نہ آ جائے۔ تو یہاں پر میں نقشہ اس طرف کر دیتا ہوں تاکہ نقشہ موجود ہو، اور نقشہ سے دیکھ کر پھر آسانی سے ہم جو ہے نا حکم کو دیکھ سکیں گے اور حکم آسانی سے معلوم ہوگا۔ یہ بنت الابن کا نقشہ ہے۔ اب یہاں پر ہم نے وہ صورتیں حل کی ہیں
آسانی کے لیے ہم بنت الابن کے حالات دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ میت کی صلبی اولاد ہے یا نہیں۔ یہاں پر میت کی صلبی اولاد نہیں ہے، تو میت کی صلبی اولاد نہیں تو بنت الابن قائم مقام بنت کیا ہو جائے گی؟ یہاں پر نقشہ میں دیکھیں، قائم مقام بنت، تو بنت ایک ہو تو نصف لے گی، تو بنت الابن بھی ایک ہے، یہاں پر اس نے نصف لیا۔ زوج کے حالات ہم نے وہاں پر پڑھے، ہم صرف بنت الابن کی حالات سے بحث کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں جی، بنت الابن ہے اور ہم دیکھیں گے کہ میت کی صلبی اولاد یہاں پر موجود ہے یا نہیں۔ میت کی صلبی اولاد نہیں ہے، لہٰذا یہ قائم مقام بنت ہو جائے گی، تو قائم مقام بنت ہے، ایک ہے تو نصف لے گی۔ تیسری مثال میں ہم یہاں پر دیکھیں بنت الابن ہے، تو دیکھیں گے میت کی صلبی اولاد یہاں پر ہے یا نہیں۔ صلبی اولاد یہ بھی اولاد میں آتا ہے، بنت الابن بھی اولاد میں آتا ہے، لیکن یہ صلبی اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ صلبی اولاد ہر اس اولاد کو کہتے ہیں جو بلا واسطہ میت کی طرف منسوب ہو، اور یہ تو بواسطہ میت کی طرف منسوب ہے، بلکہ یہ تو یہاں پر خود ہی آئے ہیں، ہم ان کے احوال سے ہی بحث کر رہے ہیں، تو صلبی اولاد تو ہے ہی نہیں، صلبی اولاد کوئی نہیں ہے۔ جب صلبی اولاد نہ ہو تو بنت الابن بنت کے قائم مقام ہو جائے گی، ایک ہو تو نصف اور زیادہ ہو تو ثلثان لے گی۔ اب یہاں پر زیادہ ہے لہٰذا ہم نے ثلثان دیا ہے۔ یہاں پر دیکھیں بنت الابن، میت کی صلبی اولاد ہے نہیں ہے، تو میت کی صلبی اولاد نہ ہو تو بنت الابن بنت کے قائم مقام، ایک ہو تو نصف لے گی، ایک سے زیادہ ہو تو ثلثان لے گی، اور اگر اس کے ساتھ ابن متحازی یعنی ابن الابن آ جائے تو پھر عصبہ بن جائے گی۔ ابن الابن یہاں پر موجود ہے، اس کے ساتھ آئے ہیں لہٰذا یہ عصبہ بن گئی ہے، لہٰذا ہم نے اس کو بطریق عصوبت یہاں پر عصبہ لکھا ہے۔ یہاں پر دیکھیں بنت الابن موجود ہے، اب اس کے احوال کیسے دیکھیں؟ ہم دیکھیں گے صلبی اولاد میت کی ہے یا نہیں، تو ہم نے دیکھا یہاں پر صلبی اولاد موجود ہے۔ صلبی اولاد ہو تو پھر تین صورتیں بنتی ہیں، مذکر ہو، مذکر و مؤنث دونوں ہو تو محجوب، یہاں پر مذکر اولاد موجود ہے لہٰذا ہم نے بنت الابن کو محجوب کیا۔ یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، بنت الابن ہم دیکھیں گے میت کی صلبی اولاد ہے، ہاں بالکل ہے، اور یہ تیسری صورت ہے، مذکر و مؤنث دونوں اولاد یہاں پر موجود ہیں، بنت بھی ہے اور ابن بھی ہے، لہٰذا ہم نے بنت الابن کو محجوب کیا ہے یہاں پر۔ اس مثال میں دیکھیں جی، یہاں پر بھی بنت الابن ہے، بنت الابن موجود ہے، دیکھیں گے کہ میت کی صلبی اولاد ہے یا نہیں، بالکل صلبی اولاد ہے۔ اب مذکر ہے یا مذکر مؤنث دونوں ہو تو محجوب، یہ تو نہ مذکر ہے اور نہ مذکر اور مؤنث دونوں ہے، صرف مؤنث ہے، تو صرف مؤنث ہوگی تو پھر ان دو صورتوں سے خالی نہ ہوں، ایک ہوگی، ایک ہو تو سدس ملے گا۔ اب یہاں پر ایک ہے تو اس کو سدس مل رہا ہے۔ ہم نے وہ شرط بھی ذکر الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن متحازی آ جائے تو عصبہ ہوگی، ابن متحازی اس کے ساتھ نہیں ہے لہٰذا یہ سدس لے رہی ہے۔ یہاں پر بھی بنت الابن ہے، دیکھیں گے میت کی صلبی اولاد ہے یا نہیں، میت کی صلبی اولاد موجود ہے۔ اب مذکر ہے، مذکر مؤنث دونوں ہیں یا صرف مؤنث ہے؟ صرف مؤنث ہے، صرف مؤنث ہو تو بنت الابن کو سدس ملے گا الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن متحازی آ جائے۔ ابن متحازی مطلب یہ کہ درجے میں اس کے برابر ہو، درجے میں برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنت بھی ایک واسطے سے میت کی طرف منسوب ہے اور یہ ابن بھی ایک واسطے سے میت کی طرف یہ منسوب ہے، تو یہ متحازی ہے، تو لہٰذا اگر بنت الابن کے ساتھ ابن متحازی آ جائے تو پھر وہ عصبہ ہو جائے گی، تو یہاں پر ہم نے اس کو عصبہ بنا لیا ہے۔ یہ مثال بنت الابن یہاں پر ہے۔ ہم دیکھیں گے میت کی صلبی اولاد ہیں، ہاں ہے، مؤنث ہیں تو پھر دیکھیں گے مؤنث اولاد ایک ہی یا زیادہ، اگر زیادہ ہو تو بنت الابن، زیادہ ہو تو بنت الابن محجوب ہوگی، یہ دیکھیں جی، تو یہاں پر ہم نے اچھا بنت الابن محجوب ہوگی الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن متحازی یا اسفل آ جائے تو عصبہ بن جائے گی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بنت الابن تو محجوب ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ابن متحازی یا اسفل ہے یا نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ابن متحازی یا اسفل موجود نہیں ہے لہٰذا یہ محجوب ہو گئی۔ یہی صورتحال ادھر بھی ہے، دو بنات ہیں تو اگر بنتین ایک سے زیادہ ہو تو محجوب ہوگی الا یہ کہ ابن متحازی اس کے ساتھ آ جائے، یہ دیکھیں ابن متحازی موجود ہے، بنت الابن کے ساتھ ابن متحازی موجود ہے لہٰذا یہ عصبہ بن جائے گی۔ اور یہاں پر بھی بنت الابن ہے، اس کے حالات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں گے میت کی صلبی اولاد ہے یا نہیں، ہاں موجود ہے۔ اب مذکر ہے، مذکر و مؤنث دونوں ہیں یا صرف مؤنث ہے، تو ہم دیکھیں کہ صرف مؤنث اولاد موجود ہے اور ایک سے زیادہ ہے، ایک سے زیادہ ہو تو بنت الابن محجوب ہوگی الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن متحازی یا اسفل آ جائے، تو یہاں پر ابن متحازی موجود ہے، ابن متحازی
यहाँ پر موجود ہے، یہ ساون لکھا گیا تھا، اس کو مٹا دیا. تو بنت الابن کے ساتھ ابن اسفل موجود ہے. یہ دیکھیں جی کہ اس میں ایک واسطہ ہے. بنت الابن میت کی طرف نسبت کرنے میں ایک واسطہ ہے، اور اس ابن کا میت کی طرف نسبت کرنے میں دو واسطے ہیں، لہٰذا یہ اس سے اسفل ہو گیا ہے. تو اس سے اسفل ہے، لیکن مذکر میں یہ خاصیت ہے کہ یہ بنت الابن کو اپنے ساتھ عصبہ کر دیتی ہے، لہٰذا یہ دونوں عصبہ ہو گئے. اصل میں تو موجود تھے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ ابن متحازی یا اسفل آ جائیں تو یہ پھر عصبہ بن جائے گی، لہٰذا یہاں پر یہ عصبہ ہو گئے ہیں. اس لیے میں امثلہ یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ساتھی اس کا مشق کر لیں، اور مشق کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی سخت سے سخت صورتحال ہوگی اس کے سامنے آئے گی تو انشاءاللہ کوئی دشواری ایسی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان اس کو نہ سمجھے ہو، کوئی مسئلہ ہو. تو انشاءاللہ اگر تمرین اور مشق کریں گے تو مسئلہ بہت آسانی سے اور یہ صورتیں بہت آسانی سے ذہن میں آ جائیں گی. اب ذہن میں یاد رکھیں، میں خلاصہ کے طور پر دوبارہ ذکر کر رہا ہوں. بنت الابن کی 4 حالتیں ہیں اور 5 صورتیں ہیں. سدس حجب عصبہ قائم مقام بنت. دیکھا جائے گا کہ میت کی صلبی اولاد ہے یا نہیں. اگر میت کی صلبی اولاد نہیں تو بنت الابن بنت کے قائم مقام ہو جائے گی، اور بنت والی وہی 3 صورتیں اس میں آ جائیں گی. اور اگر میت کی صلبی اولاد ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ مذکر ہیں یا مذکر و مؤنث دونوں ہیں یا صرف مؤنث ہے. اگر مذکر ہو یا مذکر و مؤنث دونوں ہوں تو پھر بنت الابن محجوب ہوگی. اگر مؤنث اولاد ہے تو پھر دیکھا جائے گا، مؤنث اولاد یعنی بنت ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ ایک ہے یا زیادہ. اگر ایک ہو تو بنت الابن کو سدس ملے گا، الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن متحازی آ جائے تو پھر عصبہ بن جائے گی. اور اگر مؤنث اولاد ایک سے زیادہ ہوں تو پھر بنت الابن محجوب ہوگی، الا یہ کہ اس کے ساتھ ابن الابن متحازی یا ابن الابن اسفل آ جائے، یعنی ابن متحازی یا اسفل آ جائے تو اس کے ساتھ یہ عصبہ بن جائے گی. لہٰذا یہی صورتیں ساتھی اپنے سامنے رکھیں، اس نقشہ کو ڈرا کریں اور پھر ان امثلہ کو دیکھیں اور یہ امثلہ حل کریں. انشاءاللہ کوئی مسئلہ اس میں پھر ایسا نہ ہوگا کہ وہ آئے گا. اور عجب کام یہی ہے، سب سے سخت ذوی الفروز میں وہ یہی ایک ذی فرض ہے جس کے احوال سخت ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہی بنیاد اخت عینی اور اخت علی کے لیے. اخت عینی اور اخت علی کے جو بھی حالات ہیں وہ اسی میں آتے ہیں. اخت علی اور اس کے حالات تو بالکل ایک جیسے ہیں، البتہ صورتوں میں فرق ہے. اخت عینی بالکل اس جیسی ہے، صرف اس میں سدس کا ذکر نہیں ہے. لہٰذا ساتھی اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. انشاءاللہ آگے درس میں ہم اخت عینی اور اخت علی کے احوال کو ذکر کریں گے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.